السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن میں جو صورت آج متعلق ہے وہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 112 سورۃ الاخلاص ہے۔ آئیے پہلے ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی کامنٹری یعنی تفسیر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اس کے برابر کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت سورۃ الاخلاص جو کہ مکی ہے، مختصر اور چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر قرآن پاک کے ایک تہائی حصے کے مضمون کو بیان فرما دیا ہے۔ آگے اس سورت کی تفصیل سے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اہم مضمون کو اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ اس سورت کو سورۃ الاخلاص کا نام کیوں دیا گیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں عام طور سے کسی سورت کو جو نام دیا جاتا ہے تو اس لیے کہ اس سورت کے اندر وہ لفظ کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ ہے، اس سورت کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقرہ کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کو آل عمران اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اس لفظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کے قصے کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی تقریباً تمام سورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر وہ لفظ آیا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کو وہ نام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن قرآن پاک کی جو مختصر سی سورت ہے سورۃ الاخلاص، پوری سورت کے اندر کہیں بھی لفظ اخلاص نہیں آیا ہے، اس کے باوجود اس سورت کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت کے اندر خالص توحید کو بیان کیا ہے، تو اس سورت کے معنی کے لحاظ سے، اس کے مفہوم کے اعتبار سے اس سورت کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، گرچہ لفظ اخلاص پوری سورت کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ شان نزول کے بارے میں جامع ترمذی حدیث نمبر 3365 میں یہ روایت موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر آلہتہم فقالوا انصب لنا ربک قال فآتاہ جبریل بہذہ السورہ قل هو اللہ احد۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے معبودوں کا ذکر کیا تو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، تم جس رب کا تذکرہ کر رہے ہو، جس رب کے بارے میں بیان کر رہے ہو، اس کی خوبی، اس کی صفت اور اس کے اوصاف بیان کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ سورت یعنی قل هو اللہ احد لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے اللہ کا نسب بیان کیا۔ اس سورت کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں، چنانچہ صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7375 میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر، ایک چھوٹی سی جماعت کو کہیں بھیجا،
جس وقت وہ لوگ واپس ہوئے تو جماعت کے افراد نے، لشکر کے افراد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے اوپر جس کو امیر بنایا تھا اس کا حال یہ تھا کہ وہ ہر نماز کی قرات کے اخیر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، یعنی ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر اس صحابی نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی اس میں بیان ہوئی ہے اور مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی محبوب پسندیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخبروہ ان اللہ یحبہ، انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے محبت ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8013 میں ہے کہ ایک شخص نے کسی کو یہ سورت رات کو پڑھتے ہوئے سنا کہ وہ بار بار اسی سورت کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتایا، گویا کہ وہ اس کے ثواب کو بہت ہلکا سمجھتے تھے اور اس کی تلاوت کو بہت معمولی سمجھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات تاکید کے ساتھ کہنی ہوتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو تاکید کے ساتھ بیان فرمانا چاہتے تھے اور سامعین کو، سننے والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس چیز کی کیا اہمیت ہے، تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے یہ کہا کرتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت جو صحیح بخاری حدیث نمبر 5015 کی ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ فشق ذلک علیہم وقالوا اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ فقال اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو؟ تو صحابہ کرام کو یہ چیز بہت بھاری لگی، بہت یہ چیز دشوار معلوم ہوئی اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کے اندر کہاں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ کر سویا کرے یا 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، یعنی یہ جو سورت ہے چھوٹی سی، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت جو ترمذی شریف کی ہے، حدیث نمبر 2900 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر بہت سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہیں 1/3 قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے آئے اور آپ نے قل هو اللہ احد پڑھی اور پھر گھر چلے گئے۔ اب صحابہ کرام کے آپس میں بات چیت ہونے لگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں تمہیں 1/3 قرآن پڑھ کر سناؤں گا، اور آپ نے صرف قل هو اللہ احد پڑھی اور پھر واپس گھر تشریف لے کر چلے گئے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے واپس گھر تشریف لے کر چلے گئے کہ شاید کوئی وحی آئی ہوگی، اللہ کا کوئی حکم آیا ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر واپس تشریف لائے اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے تمہیں 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت یعنی قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اب یہاں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1/3 قرآن یعنی 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو جو 1/3 قرآن کا درجہ دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سورت کو، اس مختصر اور چھوٹی سی سورت کو 1/3 قرآن کا درجہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پورے قرآن میں 3 مضمون کو خاص طور پر بیان کیا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ چونکہ اس مختصر سی صورت میں ان 3 عقیدوں میں سے جو قرآن 3 عقیدوں کو بیان کرتا ہے، ان 3 عقیدوں میں سے ایک عقیدہ
یعنی عقیدہ توحید کا اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے، اس لیے یہ 1/3 یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آئیے اب ایک ایک آیت کی ہم تفسیر سنتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت، قل هو اللہ احد، اے محمد کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے، یعنی اللہ کا نسب بیان ہو رہا ہے کہ تم اللہ کا نسب نامہ پوچھتے ہو، اللہ کا قبیلہ اور اللہ کا خاندان پوچھتے ہو، تو سنو وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اس کا نسب نامہ کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں، کیونکہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، نہ اس سے پہلے تھا اور نہ اس کے بعد کوئی رہنے والا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ واحد کے معنی بھی ایک ہوتے ہیں اور احد کے معنی بھی ایک ہوتے ہیں، اور دونوں عربی لفظ ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ احد ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں دو کی گنجائش نہ ہو، جس میں دو کا عدد نہ بن سکتا ہو، اور واحد ایسی چیز ہے جس کے کئی اجزاء ہو سکتے ہیں، جیسے انسان ہیں۔ انسان میں بہت سارے لوگ ہیں، کروڑوں بلکہ ملینوں آدمی ہیں، لیکن اللہ کے لیے لفظ احد استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ احد استعمال فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری آیت ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اس آیت نے تمام باطل عقیدوں کو اور تمام باطل مذہبوں کو اور تمام معبودان باطل کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا گیا کہ اللہ کی نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ خود اللہ کسی کی اولاد ہے۔ واحد کے معنی بھی ایک ہوتے ہیں اور احد کے معنی بھی ایک ہوتے ہیں، اور دونوں عربی لفظ ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ احد ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں دو کی گنجائش نہ ہو، جس میں دو کا عدد نہ بن سکتا ہو، اور واحد ایسی چیز ہے جس کے کئی اجزاء ہو سکتے ہیں، جیسے انسان ہیں۔ انسان میں بہت سارے لوگ ہیں، کروڑوں بلکہ ملینوں آدمی ہیں، لیکن اللہ کے لیے لفظ احد استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ احد استعمال فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری آیت ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اس آیت نے تمام باطل عقیدوں کو اور تمام باطل مذہبوں کو اور تمام معبودان باطل کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا گیا کہ اللہ کی نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ خود اللہ کسی کی اولاد ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 101 میں فرمایا، بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم، کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے اور اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے اور ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ اس کے بعد دوسری جو ایک آیت ہے، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 تا 93، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، تم تو یہ بہت بری چیز لے کر آئے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے کہ اتنی بری چیز ہے، یعنی اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کسی کی اولاد ہے، یہ اتنی بری اور اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان کے اندر حس ہوتی، اس کو احساس ہوتا، تو آسمان بھی ٹوٹ پڑتا اس چیز کی وجہ سے، وَتَنشَقُّ الْأَرْض، اور زمین پھٹ پڑتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ کے اندر اگر حس ہوتی، اس کو فیلنگز ہوتی، اس کو احساس ہوتا،
جس طریقے سے تم انسانوں کو احساس ہوتا ہے کسی چیز کا، تو یہ پہاڑ اس بات سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے، اولاد سے بری ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو واضح طور پر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سبحانہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں، کافر یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لیے ہیں، یعنی اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو اولاد نہیں بنایا، بلکہ فرشتے تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہو اور وہ فرشتے اس حکم کو بجا لائیں، اس حکم کی فوراً تعمیل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرشتے کیسے اولاد ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ ایک روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4974 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اس کو مجھے جھٹلانا نہیں چاہیے، اور انسان مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کو مجھے گالی نہیں دینی چاہیے۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا ایسے ہی پھر نہیں پیدا کرے گا، حالانکہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ تو جب اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک ماڈل موجود ہے، ایک نمونہ اور سمپل موجود ہے، اور سمپل کو رکھ کر سامنے رکھ کر انسان فوراً اس جیسی چیز تیار کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر پیدا کرنا دوسری مرتبہ مشکل ہوتا تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ کیسے پیدا کریں گے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے زیادہ آسان ہے، کہا۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ فرعون کا یہ دعویٰ کس قدر جھوٹا ثابت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر اتنی بڑی حقیقت کو واضح طور پر اور صاف صاف بیان کیا ہے کہ دنیا اس حقیقت کو ماننے پر آج مجبور ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک مرتبہ ہم اس صورت کی پھر تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ دہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دیتے ہیں، اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو دیا، لیکن اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں اور جو لوگ اس سورت کی تلاوت کرنے والے ہیں، یہ آیت اس سے مخاطب ہو کر اور یہ سورت اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے قرآن کا پڑھنے والا اور اے قرآن کی تلاوت کرنے والا، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں اور سارے لوگوں کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں اور سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی اور سارے لوگوں کو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت اور کسی آزمائش کے وقت، کسی بلا کے وقت، کسی بیماری کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسی لیے علماء تفسیر نے سمد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ سمد وہ ہے کہ جس کی طرف ضرورت کے وقت لوگ متوجہ ہوں، ضرورت کے وقت لوگ جس کی طرف جائیں اس کو سمد کہا جاتا ہے۔ اور سمد وہ بھی ہے کہ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے اور پھر اس کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، جب تو اس سورت کو تلاوت کرے تو اس سورت تجھے کہتی ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اس جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا تنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح توحید اور عقیدہ توحید، اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے کو ہمارے دلوں میں اور ہماری رگوں میں بسا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حقیقت سے اور عقیدہ توحید کی دولت سے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اور کائنات کے ایک ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ رحیم۔